رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات برباد محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات کی اور اپنے مومنین مرحومین کو ارشاد فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو ماشاءاللہ یہ دیواروں سے چپکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں ان کے علاوہ سب لوگ آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عنوان جو انتخاب کیا گیا ہے وہ کربلا آئین ولایت۔ کربلا میں ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے اپنے بچوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے کربلا کے وہ نمونے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ولایت پذیری کو پیش کیا ہے۔ جنہوں نے صرف گفتار نہیں، صرف زبان نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کی شناخت اور پہچان اور معرفت اس طریقے سے پیش کی ہے کہ اگر آج ہمارے درمیان صحیح معنوں میں کربلا آئینہ ہو تو پھر ہم کو الگ سے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ معرفت شناخت کے سلسلے میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، روایات اور احادیث بھری پڑی ہیں کہ جہاں زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں،
انسان کی شخصیت میں وزن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی جانکاری، اس کا علم، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت اس کی معرفت کے اعتبار سے تولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی شخصیت کی امیج بناتا ہے، اور زبان ہمیشہ اس کے علم کی عکاسی کرتی ہے۔ المرء مخبون تحت لسانہ، انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور صاحب معرفت بولتا بعد میں ہے، سوچتا پہلے ہے، غور پہلے کرتا ہے، اور افکار کی بنیاد معرفت پر ہوتی ہے، فکر پر ہوتی ہے۔ ہم نے اگر معرفت حاصل کر لی، لہذا آپ دیکھیں حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ حتی بعض مفسرین اس حدیث نے اس جہالت سے مراد کفر لیا ہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ کافر ہے، کفر کی موت مرے گا۔ اور اگر عمق اور گہرائی میں جائیں تو حقیقت میں اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو، اپنے ولی زمان کو نہیں پہچانا تو ہمارے عقائد ہم کس سے لیں گے؟ اور اگر ہمارے عقائد نہیں صحیح ہوں گے کہ جو ہم کو دائرہ اسلام میں باقی رکھتا ہے، اور اگر عقائد صحیح نہیں تو فروعات کیسے صحیح ہوں گی؟ نماز، روزہ، حج۔ اب اگر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے نمونے پیش کریں کہ جن کے اعتقاد صحیح نہیں تھے، جن کا امام صحیح، جن کا انتخاب نہیں ہوا تھا، ان کی نمازوں کا کیا ہے؟ ان کے روزوں کا کیا ہے؟ کوئی طنزی گفتگو نہیں ہے، کوئی طنزی گفتگو نہیں، کوئی تان نہیں ہے، صرف ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم توحید اپنی کیسے صحیح کریں گے؟ توحید لیں گے کس سے جب بنیاد ہی میں ہم غلطی کر جائیں؟ جو ہم کو توحید بتانے والا ہے، سمجھانے والا ہے، جب اسی کو نہیں سمجھ میں آیا ابھی توحید کیا ہے، تو وہ کیا بتائے گا دوسرے کو؟ فاقد الشیء موتی شیء نہیں ہوتی۔ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ لہذا ولی زمان، امام زمان کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ مظہر ہے صفات پروردگار کا، ہم جب اس سے توحید لیں گے تو ہماری صحیح توحید ہوگی۔ اور جبکہ اسلام کی پہلی منزل توحید کا صحیح ہونا ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور اگر وقت کے امام کو ہم نے نہیں پہچانا، یہ صحیح دروازے تک ہم نہیں پہنچے، تو آپ بتائیے توحید کا کیا حال ہوگا؟ لہذا آپ دیکھ لیں کہ توحید کو کس طریقے سے عین شرک کو توحید بنا کے پیش کیا گیا ہے، عین شرک کو۔ یہ جتنی روایتیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں پر پروردگار کو ایک جسم کی صورت میں پیش کر دیا گیا، اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ سوائے جسم اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اور چیز کے اوپر اس کو حمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح امام تک ان کی رسائی نہیں ہے، صحیح امام سے انہوں نے توحید کو حاصل نہیں کیا ہے۔ اور نہج البلاغہ کی آپ توحید کو دیکھیں، خدا کی قسم جس توحید کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیش کیا ہے، کل مسمى بالوحدہ، حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر جس کو بھی آپ واحد کہہ کر کے پکاریں گے اس کے علاوہ تو وہ کمی کی علامت ہے، قلت کی علامت ہے۔
نقص اور کمی کو بتاتا ہے. ظاہر ہے 1-2 کے مقابل میں کم ہے، 2-3 کے مقابل میں کم ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر خدا کی وحدانیت کے علاوہ جو بھی کوئی ایک ہو تو وہ کمی کی دلیل ہے، الا وہ ایک کہ جو اتنا کامل ہے کہ 2 کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آپ کوئی اسٹیٹس نہیں معین کر سکتے، کیٹیگری نہیں ہوتی ہے. یہاں کسی ایک کلاس کے لوگ نہیں ہیں، ایک درجے کے لوگ نہیں ہیں. وہ کلاسوں کی گفتگو ہوتی ہے کہ جو جا بجا بیٹھ جائیں تو سمجھ میں نہیں آتا. پہلے کلاس والا 5ویں میں بیٹھ جائے اور 5ویں کلاس والا پہلے میں بیٹھ جائے تو صرف واحد ایک ایسی درسگاہ ہے، اور جو بولنے والا ہے وہ کچھ طے کر کے بھی نہیں آیا کہ ہمیں کس سطح کی گفتگو کرنا ہے. یہ یعنی پورے یقین کے ساتھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کچھ بھی کوئی پلان بنا کر کے نہیں آیا ہے کہ کب ہمیں بچوں کی گفتگو کرنا ہوگا اور کب جوانوں سے خطاب کرنا ہوگا اور کب بوڑھوں سے خطاب کرنا ہوگا. یہ خود کلام کی حقیقت ہے جو ہر ایک کی سماعتوں تک پہنچتے ہوئے بعض البتہ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اب ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دے بچوں کے لیے بھی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا اگر ہم صحیح در تک نہیں پہنچیں گے، اگر ہم ولی زمان تک نہیں پہنچیں گے، امام کے جس سے ہمیں سب کچھ لینا ہے، اگر اس کی معرفت اور شناخت نہیں ہوگی تو ہماری توحید صحیح نہیں ہو سکتی. جب توحید نہیں صحیح ہوگی، اب توحید میں سارے مفاہیم ہیں، توحید میں سارے مفاہیم ہیں. کامل توحید کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے ہم قائل ہوں. جو لوگ عدل الہی کے قائل نہیں اور صفت عدالت کو اللہ کے لیے اور ذات خدا کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ان کی توحید ناقص ہے. عدل کمال توحید کی دلیل ہے، عدل کمال توحید کی دلیل ہے. اس لیے کہ ظلم نقص کی علامت ہوا کرتا ہے. ظلم اسی سے صادر ہوتا ہے جہاں کمی پائی جائے، جہاں نقص پائے جائے، اور جو عین واجب ہو وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نقص اور کوئی کمی ہو. لہذا خدا کے لیے الگ سے صفات معین نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایک ہے اور پھر وہ عادل ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم نے اس کو احد مانا ہے تو اس کی احدیت میں ہی عدالت ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. یہ سب بتایا ہمیں کس نے؟ بتایا ہمیں کس نے؟ ایک غلطی کا نتیجہ ہے کہ 10 دروازے ہمیں چھاننا پڑتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا. اگر اس پہلی منزل پر ہم غلطی نہ کریں تو ہمیں 10 جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمیں وہیں سے مل جاتا ہے. پھر توحید بھی صحیح ہوگی اور پھر ہمارے لیے مفاہیم فروعات بھی، عقائد بھی صحیح ہیں، اور عقائد صحیح ہیں تو فروعات صحیح ہوں گے. پھر الگ سے یہی وجہ ہے جو ہمارے علماء حقہ کا طریقہ ہے، وہ نماز کو نہیں صحیح کرواتے، روزے کو صحیح نہیں کرواتے. یہ جو نکتے ہیں کہ وہ نماز آپ نے جو اس طرح پڑھ لیں اور روزہ وقت سے پہلے کھول رہے ہیں، یہ تو غلط کی باتیں. الگ الگ کہاں پھلوں کو بتائیں گے یہ صحیح اور وہ غلط، اور یہ میٹھا اور وہ کھٹا. یہی وجہ ساری گفتگو امامت پر ہوتی ہے، ساری گفتگو. اگر امامت کا مرحلہ صحیح حل ہو گیا
تو پھر سارا پورا درخت ہمارا سالم ہے، پورا درخت ہمارا کامل ہے، لہذا صلوات بھیجیے۔ لہذا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اور بغیر پہچانے اور معرفت کے لیے کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمازوں کے بعد ہمارے لیے دعائے معرفت وارد ہوئی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک فضللت عن دینی۔ اس کا مطلب اگر ہم نے حجت کو نہیں پہچانا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ حجت کو نہیں پہچانا تو نبوت نہیں ملے گی، نبوت نہیں ملی تو ہم الوہیت تک، وحدانیت تک نہیں پہنچ سکتے، ذات خدا کی ہمیں معرفت نہیں ہوگی۔ تو اصل منبع ماخذ معرفت امام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب میں نے عرض کیا کہ کربلا اگر ہمارے لیے واضح ہے تو کربلا میں ہمیں سب کچھ ملے گا، اور کربلا میں اب گفتار سے پہلے عمل ملے گا، کہ جہاں امام کی شناخت اور امام کی معرفت کے جو پیرائے پیش کیے گئے ہیں کربلا والوں نے جس طرح پیش کیے ہیں، تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یا ہر ممبر پر آنے والے کی، کہ سب سے پہلے کربلا کو کربلا والوں سے سیکھ کر پہنچائیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ گفتگو کریں جہاں کچھ کم ہو۔ کربلا نے کچھ کم چھوڑا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کسی تفسیر کی ضرورت ہو۔ کربلا خود اپنی مفسر ہے، واحد ایک ایسی کتاب ہے کتاب کربلا کہ جس کی تفسیر خود کربلا نے کی ہے۔ لہذا کربلا آئینہ ولایت ہے۔ اب ظاہر ہے اس چیز کو ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے ہمیں مفہوم ولایت پر گفتگو کرنا ہوگا کہ ولایت کیا ہے، قرآنی آیات اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہیں، احادیث رسول میں ولایت کے کس طریقے سے مفہوم کو پیش کیا گیا ہے، خصم نے کہ جنہوں نے ولایت کو صحیح نہیں سمجھا یا نہیں سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے ولایت کو کس طریقے سے پیش کیا ہے، اور اگر اس طریقے سے ہم مان لیں تو کون سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور کون سی مشکلات میں ہم گرفتار ہو جائیں گے اگر ہم اس مفہوم ولایت کو جو قرآن پیش کر رہا نہیں لیتے۔ سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے۔ انما حصر ہے، صرف اور صرف، کوئی نہیں سوائے اس کے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ انما، جہاں جہاں بھی انما ہے وہاں آپ ہمارا مجمع خوب اچھی طرح جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آپ لوگوں کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر ناشنا مجمع ہو کہ جس کو قرآن کے پہلوؤں سے واقفیت نہ ہو، وہاں ہم انما کے بارے میں گفتگو کریں، اور جہاں پہلے ہی اعلان ہو چکا انما الہکم واحد، صرف اور صرف تمہارا خدا ایک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ مرحوم علی نقی صاحب نے آیت تطہیر میں انما کے 3 حصر بیان کیے اور تینوں حصر فضیلت اہل بیت پر مبتنی ہے۔ انما یرید اللہ، صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو، صرف اللہ کا ارادہ یہ صرف آپ سے، اللہ کا ارادہ یہ ہے صرف آپ سے، اللہ کا ارادہ یہ ہے صرف طہارتوں کو آپ سے نزدیک کرے، نجاستوں کو آپ سے دور رکھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔
اب آپ انصاف سے بتائیں، بدقسمتی نہیں کیا اتنے صرف کے پہرے لگے ہوں اور پھر بھی آدمی نجاستوں کے نزدیک ڈیرا ڈالے؟ بھئی کوئی ایک صرف ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی آدمی غلطی میں کھا گیا پڑ گیا، نہیں اتنے صرف کے پہرے لگے ہیں آیت تطہیر میں۔ وہی انما یہاں پر بھی انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے، ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اور کون ہے؟ والذین، صرف اللہ، اس کا رسول، اور وہ جو صاحب ایمان ہیں۔ اب یا نہیں ہے، صاحب ایمان بھی ہے، وہی صاحب ایمان اقامہ نماز بھی کرتا ہے۔ اب یا نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہو یا صاحب اقامہ نماز ہو یا انگوٹھی کو اور انفاق کرتا ہو، نہیں، وہی صاحب ایمان، وہی صاحب ایمان، وہی صاحب ایمان اقامہ نماز بھی کر رہا ہے۔ وہی جو صاحب ایمان ہے اور نماز کو برپا کر رہا ہے، وہی حالت رکوع میں صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے لوگ کئی گروہوں میں بٹے ہیں، ایک واو اور او میں ذرا سا بھی غلطی کرتے ہیں گروہ بڑھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے خاص کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ عجب انداز ہے خدا کا، ان الانسان لفی خسر، زمانے خاص کی قسم انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ پہلے ایک عام اعلان کر دیا کہ انسان گھاٹے میں، اب استثناء کیے جا رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، الا الذین آمنوا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وعملوا الصالحات۔ یہ وا کا مطلب کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہی صاحب عمل بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان گھاٹے میں مگر وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں، یا وہ لوگ جو صاحب عمل ہیں، یا وہ لوگ کہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یا وہ لوگ کہ جو حق کی دعوت دیتے ہوں۔ اور اگر یا لگاؤ تو ہم جیسے لوگوں کا تو مسئلہ حل ہے، خالی بولیے، عمل کہاں آپ سے مانگا گیا ہے؟ چلوات بھیجیے محمد والے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ اس اللہ کے اعلان سے مستثنی ہیں کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے کہ جو صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں، صاحب دعوت حق بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہماری نماز ہو رہی ہے، بھئی ہم سے کیا مطلب، نہ، ابھی آپ گھاٹے کے دائرے میں ہیں، ابھی خطرات آپ کی ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو سیلفشیت ہو گئی، یہ تو خود غرضی ہو گئی۔ آپ نے اپنی نماز صحیح کر لی، کافی ہے۔ آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی جبکہ اس تیسری کنڈیشن کو قبول نہ کر لیں، مان نہ لیں، اختیار نہ کر لیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوت بھی دینا ہو، وتواصوا بالصبر۔ خدا کی قسم عملی تفسیر کربلا کے علاوہ ڈھونڈ کر کل تک ہمیں بتائیے گا کہ کہاں یہ چاروں صفتیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تک تو کہیں ملے گی آپ کو، کہیں ایک مل گیا، احد میں ڈھونڈیے گا 1 2 مل جائیں گے، 4 7، کہیں آپ خندق میں چلے جائیں تو کوئی 2 4 آپ کو مل جائیں گے، لیکن کہیں کسی ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن میں یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق،
وتواصوا بالصبر، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ جس طریقے سے اس آیہ کریمہ، اس چھوٹے سے سورے نے اپنا رخ اختیار کیا ہے کہ اس انحصار کے ساتھ ساتھ 4 صفات بتائی ہیں ایک ہی گروہ کی کہ جو گھاٹے سے بچ سکتا ہے، ویسے یہاں پر انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں، صاحب ایمان بھی ہو، صاحب اقامہ نماز بھی ہو، اور نماز کی حالت میں رکوع کی کیفیت میں زکوٰۃ دے رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کسی بھی قرآنی آیت یا قرآنی سورے کے ذکر کرنے کے بعد جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے آپ مختصر سا ترجمہ، اس کے بعد شان نزول اور جو احادیث میں مصداق معین کیے گئے ہیں اس کی گفتگو کی جائے۔ اب آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس آیت کے ذیل میں، سورہ مائدہ کی اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر بیان کی ہے بزرگ صحابہ سے، جس میں بوذر بھی ہیں، جس میں انس ہیں، جس میں عمار ہیں، جس میں ابن عباس ہیں، جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہے۔ اور ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس آیت میں صاحب ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، بوذر فرماتے ہیں کہ میں نے خود علی ابن ابی طالب کو اس آیت کو اپنے حق میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ پورے واقعے کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں کوئی اور ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو؟ لہذا وہ شخصیت کے جس کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل ہو رہی ہے، میدان غدیر میں رسول اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، آپ نے میدان غدیر میں اس آیت کی تلاوت کی، اور آپ نے اسی واقعے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ نے من کنت مولا فعلی مولا کا فرمان آپ سے انشاء ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں غدیر کے میدان میں آیت کی تلاوت، واقعے کے بعد حدیث کا اظہار، یعنی یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ میدان غدیر میں ہی صرف بیان ہوئی ہو رسول اکرم کی زبانی من کنت مولا فعلی مولا، نہیں، اس سے پہلے بھی جب وقت آیا اس آیہ کریمہ کے نزول کا، اس وقت آپ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، اس وقت بھی پیش کیا ہے، اور جب میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا ہے اس وقت اس آیہ انما کو پیش کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ آپ سب کو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے بیچ بیچ میں، لیکن بس اب یہ ایک ایسی مشکل ہے جو صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے ہی دور ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ ہمارے جد علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کے لیے نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا ہر امام نے
ہر جانشین رسول نے اس آیت پر عمل کیا ہے اور حالت رکوع میں صدقات عطا کیے ہیں۔ ہم تک ایک واقعہ پہنچا ہے علی ابن ابی طالب کے صدقات کا کہ انہوں نے البتہ بہتوں نے کوشش کی اپنی نمازوں کو خراب کر کر کے کیا۔ بہتوں نے کوشش کی کہ وہ اس طرح کا عمل انجام دیں، لیکن ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نیت سے ہے، اس کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر نیت میں غیر خدا نماز میں شامل ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بالکل واضح سا مسئلہ ہے، کسی بھی آپ مولوی عالم کے پاس چلے جائیے کہ نماز کی حالت میں غیر خدا کی کوئی نیت آ جائے، کوئی بھی تصور آ جائے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور نماز کی حالت میں کہ جو کسی چیز کے منتظر ہو اور وہ اس لیے اس کام کو انجام دے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امام نے اس آیت پر عمل کیا ہے اور حالت رکوع میں انہوں نے صدقات عطا کیے ہیں۔ فیض کاشانی ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث میں اس طریقے کے اشارے ملتے ہیں کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں حالت رکوع میں صدقہ دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہی ہے آیہ کریمہ کا مختصر سا تعارف ہے کہ جس کے ذریعے سے ولایت کے مفہوم کو بلکہ مصادیق ولایت کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون تمہارے لیے ولی ہے۔ اب اس ولی سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بطور عام ولایت کے جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے وہ محبت ہے۔ انکار نہیں ہے کہ اس ولایت کے مفہوم میں محبت بھی ہے، اس لیے کہ محبت بیس ہے، محبت بنیاد ہے۔ جس کو ہم اپنا سرپرست مان رہے ہیں یا جس کو خدا ہمارا سرپرست بنا رہا ہے، اس سے محبت تو جزء لا ينفک ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر محبت کے کسی کو ہم اپنے لیے ولی بنا لیں۔ لیکن یہ آیت کیا حب کا تقاضا ہے، حب کے لیے حکم ہے، اس کے لیے تو بہت ساری آیتیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بیس کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جن کی ولایت کو ہم تمہارے اوپر معین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تمام بنیادیں ہیں کہ جن پر پہلے عمل کرنا ہوگا، وہ لائق محبت ہیں۔ اس لیے کہ محبت کمال سے ہوتی ہے، محبت حسن سے ہوتی ہے، محبت صفات حسنہ کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ سارے صفات، سارے کمالات، سارے حسن ان ذوات مقدسہ میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی حسین ہے، کسی میں خوشبو پائی جاتی ہے، اور اب اگر کسی کو یہ پسند نہ ہو تو غلطی کس کی ہے؟ اس کو لے جایا جائے گا ڈاکٹر کے پاس کہ اس کو خوشبو سے تنفر ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی حسین پھول پیش کیا جاتا ہے تو یہ آنکھوں کو بند کرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اصل فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حسن کے مقابل میں جھکے، حسن میں ذاتی طور پر جاذبیت پائی جاتی ہے، کسی الگ سے حکم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حسین سے محبت کریے، حسن سے محبت کریے، کمال سے محبت کریے، صداقت سے محبت کریے، الگ سے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زور دینے کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے فطرت کا تقاضا بھی تھا، عقل کا بھی تقاضا تھا، الگ سے شرع مقدس نے واجب بھی قرار دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب آپ یہ بتائیے، اتنے تاریخ میں غیر مسلم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ بتائیے؟ ہمارے ہندو پاک میں تو نہ جانے کتنے غیر شیعہ ہیں، غیر مسلمان ہیں کہ جو وہ کربلا کی جاذبیت کی طرف جھکتے ہیں۔ کون سی عقل جھکوا رہی ہے ان کو؟
کون سے مذہب کی کتاب نے ان سے کہا ہے کہ نہیں آؤ ان کو مانو، سوائے اس کے کہ ان میں ذاتی طور پر واقع کربلا میں وہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں کہ جس کے مقابل میں ایک انسان جھکتا ہے۔ اور اب اتنے کمالات کے بعد کوئی متوجہ نہ ہو تو اس کو ہمیں لے جانا ہوگا کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، اس لیے کہ سب کو تو یہ غذا اچھی لگ رہی ہے، سب تو چٹخارے لے رہے ہیں اور یہ منہ بنا رہا ہے تو یہ بخار کا مریض ہے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بنیاد بیس ہے، ان سے محبت کرنا ہوگی، حکم خدا ہے، تم نکل نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ آیہ کریمہ کے ذریعے حکم نہ ہوتا، اب آپ یہ بتائیے کہ اصحاب رسول میں کس سے محبت کرے کہ اطمینان حاصل ہو جائے؟ چھوڑے، نام نہیں لیں گے، بتائیے کس سے ہم محبت کریں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے، اس کی محبت کے بعد الگ سے کسی تلاش کی ضرورت نہ ہو۔ ضروری یہ ہے انسان کی زندگی میں اطمینان ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناقص سے محبت کریے گا کبھی سیر نہیں ہوئیے گا، اصل بالکل عام سی بات ہے، کسی بھی ناقص سے محبت کریے گا کبھی سیر نہیں ہوئیے گا۔ یہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کسی برتر کی تلاش ہے، لہٰذا ہم کو ہمارے دین نے برترین پہچنوا دیے ہیں کہ ان سے محبت کرو، ان کے صدقے میں جو آ جائیں وہ ہمارے لیے محبوب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ طرح طرح کی شربت مل رہے ہیں بازاروں میں، آپ کو بہت پیاس لگے اب دے دیے اپنے بچوں کو، البتہ بچے دوڑتے ہی نہیں تمام چیزوں کی طرح، طرح طرح کی کولڈ ڈرنکیں، ان کی پیاس بجھتی ہے، پلاتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں کہ یہ بیچارے کی نہ پیاس بجھے گی اور مریض الگ ہوگا، جبکہ ہے تو لیکوڈ۔ جب تک کہ کسی پیاسے کو پانی نہیں دیں گے اس وقت تک اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے کے بعد کوئی مطمئن ہو جائے، عدم اطمینان کی دلیل ہے اتنے مکاتب کا ہونا، اتنے مذاہب کا ہونا، اتنے ادیان کا ہونا۔ اگر اہل بیت تک پہنچ جاتے تو صرف ایک مکتب، ایک دین، ایک آئین ہوتا۔ اور یہ جو ہمارے درمیان بھی تھوڑے بہت جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اختلافات پائے جاتے ہیں، جو الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہیں، یہ تشخیص مصداق میں غلطی کر رہے ہیں، یہ اطاعت کے اس مرحلے پر نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اہل بیت کی معرفت ہم کو نہیں ہے، وگرنہ یہ الگ سے دکان کھولنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ ارے ہم جتنی بھی دکانیں کھول لیں ایک دن اینڈ اس کا فنا ہے، نابودی ہے، جب تک کہ اہل بیت کے کو نہیں پہچانوائیں گے، جب تک کہ اہل بیت کے لیے دکانیں نہیں کھولیں گے۔ دکانیں الگ ہو، لیول الگ ہو، مال صرف ایک کا ہونا چاہیے۔ کربلا میں 71 تھے، الگ ہیں، سب کے الگ الگ کردار ہیں، آپ سب کی سوانح حیات ہے، سب کو آپ ان کے امتیازات سے پہچانوا سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ زہیر الگ ہیں، وہب کلبی الگ ہیں، ان کے تشخصات ہیں، ان کے امتیازات ہیں، لیکن کربلا کی وابستگی کے بعد
اب تو صرف ایک ہی امتیاز ہے ان کا. اب زہیر سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا کیا، وہب کلبی سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا کیا. اب جا کر کے جب کھنگالیں گے تو سوائے ولایت اور پذیرش ولایت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کربلا کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ دیکھیے آپ. بطور عموم ہم آپ تک ایک بات پہنچائے دے رہے ہیں. عرب کی جنگوں کا خاصہ تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو اپنا تعارف اپنے خاندان کے ذریعے سے کراتے تھے، اپنے قبیلوں کے ذریعے سے کراتے تھے. واحد ایک جنگ کربلا ہے جہاں ہر کربلا میں اترنے والا امام کا صحابی جب وہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے تو اپنے آپ کو ولی زمان کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، امام وقت کے ذریعے سے پہچانتا ہے. ان قطعتم یمینی واللہ انی احامی عن دینی، اگر تم ہمارے ہاتھ کو بھی کاٹ دو گے، دائنے ہاتھ کو بھی کاٹ دو گے، خدا کی قسم اپنے دین کی حفاظت کریں گے. یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ پھر بھی ہم اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے، اپنے دین کا دفاع کرتے رہیں گے. خدا کی قسم یہاں مراد دین سے حسین ابن علی ہیں. اما عباس کا جب دین حسین ہے تو ہم اور اب کیا چیز ہے؟ لہذا وہ ولایت کہ جو اللہ کی جانب سے ہم کو بطور افتخار عطا ہوئی ہے، اس انسانیت کے اوپر احسان کیا تھا پروردگار کی جانب سے ہوا تھا. ایسے کی ولایت اور سرپرستی کا اعلان کیا گیا کہ جس کو حق کے ولایت ہے، جس کو حق کے سرپرستی ہے، ہم اساس الدین، عماد الیقین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لہم خصائص الولایہ، لہم خصائص الولایہ، اور ان خصائص میں حق کی ولایت ہے. ولایت کے لیے علم کی ضرورت ہے، ولایت کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، ولایت کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، ولایت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ولایت کے لیے شرافت نسب کی ضرورت ہے کوئی اور دوسرا؟ ابھی تو ہم نام نہیں لے رہے کہ کون ہے وہ لوگ، بغیر نام لیے ہم بتا رہے ہیں. آپ ڈھونڈ کے بتاؤ کہ جس میں یہ سارے صفات پائے جاتے ہوں. ہم اساس الدین، وہ دین کی بنیادیں ہیں، وہ عماد الیقین، یقین کا ستون ہیں. لا یسوی بہم من جرت علیہ نعمتہم، ان کے مقابل میں ان کو لاؤ گے کہ جن پر نعمتیں ان کے ذریعے پہنچی ہیں. لا یسوی بہم، کوئی بھی مساوات نہیں کر سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا مگر وہ من جرت علیہ نعمتہم، صاحب نعمت ذو نعمت کے مقابل میں آپ اس کو لے کر کے آئیے گا کہ جس تک نعمت اس کے ذریعے پہنچی ہے. خدا کی قسم یہ واسطے فیض بھی ہیں، خود فیض بھی ہیں. یہ واسطے فیض تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی عقل میں آئے گا نہیں. لہذا بتایا کہ یہ ادھر سے لیتے ہیں اور ادھر دیتے ہیں، یہ خود فیض ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں پوچھئے فیض اول کسے کہتے ہیں، پوچھئے عقل اول کسے کہتے ہیں، پوچھئے قلم اول کسے کہتے ہیں.
لا یوسف، مگر ان کے مقابل میں کون برابری ان کی کر سکتا ہے؟ لا یقاسو بنا من هذه الامہ احد، کسی کو تم ہمارے مقابل میں نہیں لا سکتے۔ اہل بیت کے مقابل میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ الیہم، ان کی طرف جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس ہونا ہوگا۔ وَيَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي، جو پیچھے رہ گئے ہیں اگر نجات چاہیے ان کو اپنے آپ کو ان تک پہنچانا ہوگا۔ کوئی راستہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کر کوئی آگے بڑھ جائے، ممکن نہیں ہے، پلٹنا ہوگا۔ اور اگر پیچھے رہ گیا تو رکنا ہوگا۔ میدان غدیر میں سمبولک اعلان تھا کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ۔ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں۔ وہ ایک علامت تھی، وہ ایک معیار تھا، وہ ایک اصول تھا۔ غدیری اعلان کے مقابل میں تم کو قریب پہنچنا ہوگا۔ لا یوسف بہم، کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی جانب سے حق ولایت ملا ہے۔ اور حق ولایت اس لیے ہے کہ علم ان کے پاس ہے، حق ولایت اس لیے ہے کہ حکمت ان کے پاس ہے، حق ولایت یہ ہے کہ عدالت کا حق ان کو ہے۔ آج تک عدل کا مزہ کسی نے چکھا ہی نہیں ہے، اور تحمل بھی نہیں تھا، وگرنہ وہ چند 4 سالہ کچھ مہینے کہ جہاں عدل علوی کو پیش کیا جا رہا تھا مزاجوں پر گراں گزرا۔ وہ 3 پے در پے جنگیں اس لیے وجود میں آئیں کیونکہ دم نہیں تھا ان میں، وہ تحمل نہیں کر پا رہے تھے، لہذا شرط و شروط لگا رہے تھے۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، شرطیں لگا رہے تھے، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ گزشتہ سے ہم سے سوال نہ کیجیے گا، جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس سے سوال نہ کیجیے گا۔ لیکن نہیں، حضرت نے قبول نہیں کیا، تم محتاج ہو ہماری عدالت کے، تم محتاج ہو ہماری عدالت کے، ہم محتاج نہیں ہیں کہ تم اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ سلسلہ خلافت کی زینت کا سبب علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یعنی خلافت کو اگر کسی نے حسین بنایا ہے، کسی نے زینت بخشی ہے تو ذات علی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خلافت نے علی علیہ السلام کو مزین کر دیا ہو، اور یہ اپنوں کا کسی کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی اپنے کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی غیر کا جملہ ہے کہ جس نے کہا اے علی، تم نے زینت بخشی ہے خلافت کو، خلافت نے تم کو کچھ نہیں دیا۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، ابو علی سینا کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اصحاب رسول میں کل معقول بین المحسوسات، جیسے کوئی عقل ہو ہاتھوں کے مقابل میں، ناک کے مقابل میں، کان کے مقابل میں، یا اگر لفظوں کو بدل دیں کہ جیسے کوئی معنی ہو مادے کے مقابل میں۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ خوب، اب تک کی بحث کا خلاصہ کہ انشاءاللہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ خداوند عالم کی جانب سے جن کو ولی بنایا گیا ہے، بعنوان ولی معرفی کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مشخص کیا گیا ہے، وہ خدا کی ذات ہے بالاستقلال، صرف وہ اور اس کا رسول۔
اور وہ کہ جس میں یہ 3 صفتیں پائی جا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے کسی کی ولایت کو قبول کر لیا تو اس کا کیا تقاضا ہوگا، اور جس کو خدا ولی بنا رہا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، کل گفتگو ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ بس جلدی سے ایک جملہ سن لیے کہ جس نے حقیقت میں ولایت کو قبول کر لیا، ولایت پذیری پر کھرا اترا، تو اس کا خاصہ یہ ہے یہ خود بخود صاحب ولایت ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی وہ صلاحیت ولایت پیدا ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ایکسپلین بعد میں۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ اور میں نے عرض کیا کہ کربلا آئین ولایت۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنا اور سمجھانا آسان اس لیے ہے کہ کربلا والوں نے آسان کر دیا۔ ہمارے لیے کوئی چیز الجھی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی چیز گتھیوں کی صورت میں نہیں ہے۔ کربلا کے بچوں نے، کربلا کے جوانوں نے، کربلا کے بوڑھوں نے، سردارہائے قبیلہ بھی آئے، یہاں آئے تو عبد محض بن کر کے آئے۔ کربلا سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں مفہوم ولایت کو سمجھایا جا سکتا ہو۔ بس میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ کربلا خود اپنے لیے مفسر ہے۔ کربلا کو ہم اور آپ زندہ نہیں رکھے میں، یہ ہمارے بچے اور جوان پوری طرح جان لیں، متوجہ رہے۔ کربلا نے خود اپنی یاد کو روح بخش دی ہے۔ کربلا ہماری زندگی کی علامت ہے۔ کربلا کے ذکر سے ہم کو زندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سے آثار ہم میں حیات کے ہیں؟ یاد کربلا، ذکر کربلا ہے کہ جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، جس سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ زندہ قوم ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں اگر ایک جوان بھی ہے تو وہ بھی ولی زبان پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 13 سالہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اس سماج و معاشرے میں؟ یہاں موت اور مرنے اور اس کے کہیں تذکرے آپ نے کہیں اور اگر ہوئے ہوں بتائے ہوں تو بتائیے ہمیں۔ یہاں 13 سالہ آ کر کے پوچھ رہا ہے یا اماں کیا اے مامو چچا جان کیا میرا نام ہے؟ ارے یہ کس چیز نے قاسم کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ کل فہرست میں اپنے نام کی خبر لینا چاہتے، معلوم کرنا چاہتے کہ میرا نام ہے؟ اس لیے کہ کل ولایت کو اپنے آپ کو قربان کرنے کا مرحلہ ہے۔ ولی زمان کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہم کو بصورت حیات و زندگی عطا کی ہے، ہم ولی زمان کے کام آ سکتے ہیں۔ اور اب امام نے ایک عجیب سوال کر لیا، خدا کی قسم معرفت اصحاب امام حسین کو خود حسین ابن علی نے پہچانوایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تو کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ خدا کی قسم کربلا سے پہلے کسی فلسفی نے، کسی عارف نے موت کے مزے کو نہیں بتایا ہے۔ موت کا مزہ ملتا ہے، روایت و احادیث میں ملے گا، تلخی کی صورت میں، کڑواہٹ کی صورت میں۔ واحد کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں موت کے مزے کو شیرینی میں بتایا گیا ہے، مٹھاس میں بتایا گیا ہے۔ الموت عندی احلی من العسل، چچا جان موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ارے وہ موت جو آپ کی معیت میں آئے، وہ موت جو آپ کے دفاع میں آ جائے، وہ زندگی جو آپ کی حفاظت میں اگر ہم سے لے لی جائے، اس کے نتیجے میں جو موت ہے وہ تو مزہ ہی مزہ اس میں۔ یہ 13 سالہ
بچہ یہ بات ہوا. اور اس کے بعد اب امام فرماتے ہیں میرے لال تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. ایک ہی وقت میں کربلا والوں کی معرفت خود حسین کے علاوہ کون بتا سکتے ہیں؟ ارے اب تک اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، جیسے ہی اپنے بھائی علی اصغر کا نام سنا حمیت ولی ہاشم، اے چچا جان. ارے کیا دشمن خیمے میں آ گئے؟ نہیں نہیں، ارے میں خود میدان میں جاؤں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. وہ وقت بھی آیا جب قاسم تڑپ رہے. ارے ظاہری اعتبار سے 40واں ہو گیا، 40 ہو گیا، لیکن ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ یتیم حسن کا کب پرسہ صحیح معنوں میں دے پائے. ارے کہاں آپ کو یقین ہے کہ دل کھول کر کے ہم نے ماتم کیا ہوگا؟ ارے کہاں دل کھول کر کے وہ 40 ہوا؟ اب جناب قاسم ہے، وقت کا انتظار کر رہے ہیں. شب کسی صورت سے گزرتی ہے، روز میں تبدیل ہوتا ہے. صبح عاشور نمودار ہے، اصحاب پہ ایک پر ایک جا رہے ہیں. اور جب آپ کے رشتہ داروں کی باری آئی ہے، قاسم تڑپ رہے کہ آپ کو اجازت مل جائے، لیکن چچا اجازت نہیں دیتے. اے میرے لال، تم میرے بھائی کے گھر کی علامت چراغ ہو. ایک مرتبہ قاسم ایک گوشہ خیمے میں جا کر اپنے منہ کو زانوؤں کے بیچ میں ڈال کر کے رونا شروع کر دیا. ماں کی نگاہ پڑی ہے، قاسم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں چچا اجازت نہیں دے رہے. اے میرے لال، تمہارے بازو پر ایک تعویذ ہے جو تمہارے بابا نے باندھا تھا، جاؤ اپنے چچا کو دکھاؤ. ارے وہ تعویذ لے کر پہنچے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے تعویذ کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا. میرے بھیا حسین، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے میرے بھائی حسین، تمہارا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ہوں گے ہماری طرف سے. ارے اس قربانی کو قبول کرنا. امام ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں. مقتل کے جملے وہ خوشی علیہما، اتنا روئے کہ دونوں پر غش طاری ہو گیا. اور جب غش سے واقع ہوا، ایک مرتبہ قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، امامہ اتار کے پہنایا. ارے تہ تلانک کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک چہرے پر ڈالا. دشمن کہتا ہے ارے جب قاسم میدان میں آ رہے تھے، ارے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو. ہمارے علماء کہتے ارے جب دشمن کی نگاہ میں وہ چاند کا ٹکڑا تھا، ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا، چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا. قاسم میدان میں پہنچتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. ارے تم نے میرے چچا کو مجبور سمجھا. عمر سعد کو خوف لاحق ہوتا ہے، ایک مرتبہ عمومی حملے کا حکم دے دیتا ہے. یتیم حسن چاروں طرف سے گر جاتے. ایک مرتبہ وہ بھی موقع آیا جب قاسم گھوڑے پر لیے زمین پر گرے، اپنے چچا کو آواز دی. ارے جس ظالم نے وار کیا تھا اس نے بھی اپنی مدد کے لیے اپنے والوں کو بلایا، پر ادھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. قاسم کا لاشا زیر سم اسباب. مقتل کے جملے ہیں، جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، قاسم آواز سے چچا، اے چچا میری خبر لی.
اور ایک مرتبہ حسین قاسم کے لاشے پر پہنچتے اور فرماتے میرے لال ارے اپنے چچا کو معاف کرنا، ارے تم اپنے چچا کو پکارتے رہے لیکن میں تمہاری مدد نہ کر پایا، اور جب میں پہنچا تو تمہارے کام نہ آ سکتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک آبائے